کہ امتی آپ کے اور نار جہنم میں جلے، امتی آپ کے اور نار جہنم میں جلے۔ ارے کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا، جس کا ہم اور آپ بڑی دیر سے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اب میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کے خطبے سے اس کے باطن کے ملکہ کا پتہ چل جائے گا، جس کی تقریر سے اس کی علمی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا، جس کے انداز تکلم سے اس کی متانت و سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے میری مراد اشارہ کلام حضرت مولانا محمد شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جا پھر تیار بن جائے۔ حضرت والا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم۔ آپ قاری صاحب یہاں آئیے، آپ یہ کرسی خالی یہاں جائیے، تھوڑی سی اور زحمت کر لیجئے، پیچھے جو حضرات ہیں ان کو بھی موقع مل جائے گا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہمیشہ ایک جٹ رہنا، اتفاق اور آپس میں جوڑ بڑا مقام رکھتا ہے۔ خداوند قدوس ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ذہن میں کچھ اور باتیں تھیں، نظر پڑ گئی پیچھے بینر پہ، تو ایک آیت ہمیں یاد آئی، وہ آیت میں نے تلاوت کر دی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد کے دو شعر ہیں کہ تازگی پاتوں کو، ڈالی کو لچکنا بخشا، تازگی پاتوں کو، تازگی ڈالی کو لچکنا بخشا، حسن غنچوں کو دیا، حسن غنچوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا، حسن غنچوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا، بخشا کیا کیا نہ تیری بخش سے رحمت کے نثار، نالا بلبل کو دیا، نالا بلبل کو دیا، میرے دل کو تڑپنا بخشا، نالا بلبل کو دیا۔ یہ کمال کس کا ہے بھائی؟
یہ صرف اور صرف کمال ہمارے اللہ. تھوڑی آواز بڑھا دو بھائی اس کی طرح. ہماری آواز کو ہم کو خود ہی بڑھاپا تو آواز کو ظاہر بات ہے بڑھاپا رہے گا. تھوڑی سی بڑھا دو بس. مائک ماشاءاللہ بہت اچھا, امید سے زیادہ. تھوڑی سی اور آواز کر دو اس میں. اللہ نے کارساز تو اللہ ہے, جتنا دیا اللہ نے دیا, جس کو بھی دیا بغیر کسی تفریق کے اس نے دیا ہے. مسلمانوں کو زیادہ دیتا, غیروں کو کم دیتا, ایسا اللہ نے کیا نہیں. وہ بانٹ دیتا, دنیا میں تو برابر کر دیتا ہے. اب اس کے بعد کتنا کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, جتنا کچھ دیا اللہ نے دیا ہے. مالداری اللہ کے ذمے, غربت اللہ کے ذمے, یہ ساری چیزیں اسی کے خزانے سے ملتی ہیں. اب دیکھنے والا سمجھتا ہے کمال ہمارا, اس میں کمال کسی کا کوئی کچھ ہے نہیں. کمال صرف اور صرف ہمارے اللہ کا ہے. بڑے بڑے عقل مند ہیں جو بیچارے صحیح طرح سے کپڑے نہیں بنوا سکتے, سال میں ایک جوڑا سلا کر کے پہن پاتے ہیں, بچے 6 مہینے میں ایک جوڑا. اور بعض گھرانے ایسے ہیں کہ ان کو مہینے میں ایک بار گوشت کی نوبت آتی ہے, لیکن وہ عقل مند بہت ہیں, ہنر مند بہت ہیں. تو اپنے کمال پر آدمی نہیں پاتا ہے, اللہ کے فضل سے پاتا ہے. کوئی شاہ کوئی امیر ہے, کوئی بے نوا و فقیر ہے. کوئی شاہ کوئی امیر ہے, کوئی بے نوا و فقیر ہے. جسے چاہا جیسا بنا دیا, جسے چاہا جیسا بنا دیا. تیری شان جل جلالہ, جسے چاہا جیسا بنا دیا. یہ سب اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. کوئی اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے کمالی, بڑے جگاڑی, بعض لوگ بڑے داؤ پیچی ہوتے ہیں, بڑے دلال ہوتے ہیں. وہ اپنا کمال دکھایا کرتے, دائیں سے ہڑپا بائیں سے ہڑپا, جہاں پہنچے وہیں داؤ مارا اور بھیج دیا مریض کو ڈاکٹر کے پاس. وہاں بھی جگاڑ لگائے پڑا ہے. وہاں طے کر لیا صاحب اس سے 60,000 سے کم نہ لینا, 10,000 اپنا بھی ساتھ میں حصہ بتلایا. دلالی کرنا حرام ہے, جائز. مریض اپنی جان سے جا رہا ہے, وہ پتا چلا ادھار لے کے جا رہا ہے, گاڑی بیچ کے جا رہا ہے, اور بے ایمان دلالی میں 10,000 تب بھی ٹھگے پڑا ہے. بھیا کوئی برا نہ مانے, اس آدمی ہو, آج کل ایسے ہیں, اور برا نہ مانیے گا. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو لوگوں کا کام بنا نہ سکے تو بگاڑے نہ, دلالی ہے, حرام ہے. اب نام اس کا کوئی بدل کر کے کیا رکھتے ہیں, بروکر یا کہاں بتاتے ہیں, بھیا ہم یہ بریکر زیادہ اس بارے میں جانتے نہیں ہیں. نام بدل کر, نام بدلنے سے کیا کام بدل جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو کرتے لوگ بڑا داؤ پیچ ہیں. اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے, حرام کی طرف نظر نہ ڈالو. جب تقوی آ جائے گا, پرہیزگاری آ جائے گی, تو یہ سیدھے جو آواز لگائیں گے اس آواز کو اللہ سنے گا, اور اس آواز پر اللہ مدد کرے گا. اسی کو کہا علامہ اقبال نے, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, جس رزق سے آتی ہو. بس آدمی پیٹ بھرنا جانتا, مال جمع کرنا جانتا, یہی جگاڑے میں پڑا راتوں دن. جتنے جگاڑی سب پیدلے ہیں, وہ کبھی مطمئن ہو. دنیا میں کوئی چیز اس کی پیٹ بھرنے والی نہیں. کوئی مال سے کبھی سوچے آسودہ ہو جائے, کبھی نہیں ہو سکتا. مال سے آسودہ تقوی والا ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. ارے بھیا سمجھ رہے ہو نہیں, سمجھدار تو آپ پہلے ہی سے ماشاءاللہ بہت ہو. ہاں بس ایک ہی بات ہے یہ بیچ والی, کہ جگاڑ لگانے میں لوگ رہتے ہیں. کوئی جگاڑ لگ جائے کہیں سے, دائیں بائیں ادھر ادھر سے, کسی کے گھر میں بہتر رشتہ آ جائے, وہاں بھی جگاڑ لگائے پڑا. اپنا دلال لگائے گا کہ بھائی صاحب ہم سے 5,000 لے لینا, ان کی برائی کر کے ہماری تعریف کر دینا. کہ کہاں گئے تھے رشتہ, سعادت کس کے یہاں, فلانے. وہ دھماکے جو ہے نا سیدھے حرم سے آئے.
5-6 हज़ार में इधर का उधर है। जब अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया, अरे बोलो भाई, मेरे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने रिश्ता पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम भेजने से मना फरमाया, सौदा पर सौदा करने से मना फरमाया। सौदा पर सौदा करना अगर कोई अल्लाह के हबीब के मना करने के बाद भी करेगा तो ये सौदा इसको फायदा नहीं पर। देखने में तो है कि जुगाड़ लगा, मिला तो रिश्ता तो बड़ा नाप दिया, पता चला बड़ा इंजीनियर आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी रिश्ते में मिल गया। आया था पड़ोसी के यहाँ, दांव लगाया इधर से, पता चला सऊदीया में लाख रुपया महीने में कमाता। जुगाड़ तो लगाया, लेकिन जुगाड़ के एक ही महीना बाद पता चला भैया कोई तावीज़ बनाने वाला मिल जाए। क्या हुआ, पता चला रिश्ते में बिगाड़ जाओ, हवा खाओ, वो रिश्ता उसका नहीं बनेगा। रिश्ते पर रिश्ता, पैगाम पर पैगाम, और कट करके दिया है, ये चीज कभी फायदा नहीं करेगी। ऐसे लोग भी रहते हैं। अल्लाह हमें सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? तो मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा बहुत मुख्तसर सी पढ़ी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन न पाओगे, शुमार न कर पाओगे। नेमतें बेशुमार हैं, उन्हीं नेमतों में से इल्म बहुत बड़ी नेमत है जिसका कोई जवाब ही नहीं, और वो इल्म दीन है कि बे इल्म न तवा खुदारा शनाख्त। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। जो इल्म अल्लाह के पहचान कराए वही इल्म मुफीद है, और दुनिया का इल्म वक्ती फायदा है, मौत से पहले पहले साथ छोड़ देता। अकेला आदमी ऐसे पैदल ही चला जाता। अरे बोलो, है कि नहीं? जान निकल गई, बीमार पड़ा बिस्तर पे, किसी काम का ना रहा, जबान बंद हो गई, ये इल्म यहीं से सार छोड़ देगा, कुछ आगे तक जाएगा? अरे बोलो, जाएगा? नहीं जाएगा। मैं तो अपने बयान में अर्ज किया करता हूँ, कोई चाहे 3000 की किताब लाए, चाहे 40,000 की किताबों का बोझ पीछे पीठ पर लादे हुए बस्ता में जा रहा हो, ये सारी किताबें पीठ के पीछे जाएंगी, चलने वाला आगे आगे जाएगा। जब बारी आएगी कलाम मुक़द्दस की, कलाम मुक़द्दस का नुस्खा आप ले लीजिए, किताब खरीद लीजिए, आपको 400 में 500 में किताब मिल जाएगी, बेहतरीन नुस्खा मिल जाएगा। कुरान मजीद जो वो मिल जाएगा आपको, 400-500 कीमत में वो किताब मिल जाएगी। अब इस किताब को कोई हिम्मत नहीं करेगा कि दाएं कर ले बाएं कर ले, पीछे तो बड़ी दूर की बात है। इसको सीने से लगा कर आदमी चलेगा। कुरान मुक़द्दस सीने से लगा है, आगे आगे चलता है, चलने वाला पीछे पीछे चलता है। इस बात की दलील है, दुनिया में कुरान रहबरी करेगा, मरने के बाद भी रहबरी करेगा, कब्र में रोशनी देगा, पुलसरात पर भी यही कलाम अल्लाह का पार कराएगा। मैदान क़यामत में जब हिसाब किताब की बारी आएगी, कुरान मुक़द्दस में बड़ी कीमती सूरह कही जाती है, जिसको सूरह मुल्क कहा जा रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सूरह को रोजाना सोते वक्त बिस्तर पे जाके पढ़ ले, उसके बाद सोए, मैदान क़यामत में ये सूरह अल्लाह से कहेगी, परवरदिगार या तो मुझे पढ़ने वाले को, जिसने मुझे पढ़ा, उसको बख्श दीजिए, वरना अपने कलाम से मुझे बाहर। तो जाहिर है अल्लाह अपने कलाम से बाहर तो नहीं करता, अल्लाह उस पढ़ने वाले को बख्श देगा। यह है अल्लाह के कलाम में ताकत, वो थी दुनिया की ताकत जो इधर रह गई। और अल्लाह तो रज़ाक है, जो दीन में लगा रहता अल्लाह बेहतरीन खिलाया करता है। एक साहब कहते मालदारी बहुत हो गई, तो मालदारी भी बड़ी नेमत। हमने कहा तुम नापो मालदारी, नेमत ये बड़ी है, वो वाली बात की है, वो तो अल्लाह गैरों को देगा। महा बेवकूफ़ आदमी को दे दिया करता, महा जाहिल को दे, काले कूले लंगड़े लूले जैसे कैसे टेढ़े बेढ़े, पता चला इनके पास करोड़ है, और देखने में पूरे लबलब है। किसी तौबा या अल्लाह, तो इतनी बड़ी नेमत ये किसको मिलती है? इल्म बड़ी नेमत है। कौन सी नेमत है भाई? इल्म बड़ी नेमत है। कहने लगे साहब ये भी बड़ी नेमत। तो मैंने कहा जरा आराम की बात बता दो। कहा वो जमा बहुत रखते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह से नहीं पूछा कभी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग बर्बाद हो जाएं, ऐसे लोगों के लिए बर्बादी हो जो माल जमा करें, गिनते रहे, बार बार ये करते रहे, उनके लिए अल्लाह ने बर्बादी और तबाही की बात बताई। यही गिना ही करते हैं, इधर प्लाट उधर पैसा, इधर सब खिसकाया करते हैं दाएं बाएं। जो अपने साथ गया, जो खा लिया, जो पहन लिया, वही उसी का है, और जो पीछे छूट गया उसके बाद तो कुटाई पक्की है, कितना हराम काम किया है। अरे बोलो है कि नहीं? जो खाया आगे के लिए भेजा, जो पहना जो अल्लाह के राह में दिया। एक पिंजड़ा, सोने के पिंजड़ा में एक चिड़िया पली हुई थी। वो चिड़िया, वो तोते लोग पालते हैं अक्सर,
कबूतर भी लोग पाल लेते हैं, लेकिन तोता बेचारा पाबंदी करता है, उसको पाल रखा था। तोता को एक दिन मौका मिल गया, पिंजड़े से बाहर निकल के छत पे बैठ गया। तोते के मालिक ने कहा तोता आ जाओ ना, सोने का पिंजड़ा है और यहाँ बेमौसम अंगूर मौजूद है, बेहतरीन दशहरी आम है, फलाना ढकाना है, सब मौजूद है, आ जाओ ना सोने का पिंजड़ा। तो उसने कहा सुनो, बहुत हजरत न बनो, तुम्हारा सोने का पिंजड़ा और ये आम फलाना ढकाना तुमको मुबारक हो। कहा तुम नहीं आओगे? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं आओगे? तो उसने जवाब दिया कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद रह कर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रह कर, तो बेहतर है ये, तो बेहतर है ये, मुर्गो माही से बढ़कर तो बेहतर है ये। उलमा की जमात देख लो, हुफाज कुर्रा और मुअज्जिनीन की, इनकी जमात देख लो, आराम के साथ अल्लाह इनको मौका देता है, अल्लाह की इबादत भी किया करते, बेहतरीन ग़िज़ा खाया करते। आदमी जो हफ्ते में खाता अल्लाह इनको रोज़ाना देता, माल जोड़ो तो जोड़े रखो आराम से। अल्लाह ऐसे लोगों पर रोज़ी की कुशादगी रखा, बरकतें रखा करता और तमाम की तमाम नेमतें ऐसे लोग खाया करते। अरे बोलो है कि नहीं? उनसे पूछो बड़े मियाँ से आमदनी तो 3 लाख महीने की है, पूछो नींद भी आई या नहीं आई? कहते हैं मौलाना कोई दुआ बता दो, कोई चाहे तावीज़ें बता दो, चाहे पानी फूंक दो। रोज़ाना 24 घंटे में 2.5-3 घंटे की नींद, रातों में ऐसे पड़े रहते हैं, कभी गोली खा लेते, कभी ऐसे उधार है, नींद नहीं आती, बस ऐसे पड़े रहते हैं और बाल आधे झाड़े पड़े। जब नींद नहीं जाएगी, दाएं बाएं दिमाग फिरा रहेगा, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज, वो दवा खाए पड़ा है और इधर कि हमने नींद को आराम की चीज बनाया। अरे बोल उधर नजर न डालो, इधर है, इतनी जल्दी दाएं बाएं न हो जाओ, इधरों घपला है लग रहा है। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन, नेमतों में से बहुतरी नेमत है, इल्म बहुत बड़ी नेमत है। क्या चीज भैया? कौन सा इल्म? तो बैठो आराम से। वो इल्म के बे इल्म न तमा खुदारा शनाख, अल्लामा शेख सादी फरमाते बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं, वो इल्म मुराद है इसे, और इधर वाला नहीं। मरो खत्म, ड्यूटी गई खत्म, कोई सलाम करने वाला नहीं मिल रहा ऐसे लोगों को। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ने नेमतें बेशुमार दी जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। एक आलिम रब्बानी मैदान क़यामत में तमाम लोग जन्नत जाने लगेंगे, बारी आएगी हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जन्नती जन्नत जाने लगेंगे। ये आलिम रब्बानी कहेगा परवरदिगार मुझे भी जन्नत भेज दीजिए। आवाज़ आएगी तुम अभी रुको, नहीं जाओगे। तमाम लोग जन्नत चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तमाम लोग सामने से जन्नत जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। कहा तुम नहीं जाओगे? कहा खैरियत। तो कहा दुनिया में तुम रहबरी करते थे, लोगों के मसले को आसान करते थे, रास्ता सहीहा का दिखाते थे। आज रुको, जिस तरह दुनिया में रहबरी करते थे, आज मैदान क़यामत में तुमको पावर दिया जाएगा। जिसको पहचानते हो उसकी सिफारिश करो, शफाअत करो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। यहाँ 100, 50, 200 की 10, 20 की बात नहीं है। एक एक आलिम रब्बानी 10, 10, 20, 20, 50 हजार लाखों आदमियों की सिफारिश करके जन्नत का हकदार बनाएगा। इतना पावर आलिम रब्बानी को अल्लाह देगा मैदान क़यामत में। खुदावंद कुद्दूस में सही अमल की तौफीक अता फरमाए, कद्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इतना पावर देगा, वहाँ भी मोहताजगी रहेगी। आदमी के पास चाहे जितना माल हो जाए, माल को इस्तेमाल का तरीका ही नहीं पता। अभी तो लोग ज़कात नहीं जानते सही। अरे बोलो भैया, अभी तो ज़कात से वाकिफ नहीं, ज़कात कैसे दी जाए, किनको दी जाए। 1 मिनट का मौजू है ये, बस बात आई तो अर्ज के देता हूँ। अभी तो इतने तक लोगों को मालूमात नहीं हो पाई सही तौर पर। अब उलमा जाने वो तो अलग बात है, कुछ खवास जाने अलग बात है। उमूमी तौर पर लोग इससे भी नावाकिफ हैं ज़कात दी किसको जाए, कब दी जाए। ज़कात के लिए अगर अपना सगा भाई नादार हो जाए, कमज़ोर हो जाए, मजबूर हो जाए, निसाब को न हो, मजबूर हो जाए, नादार हो जाए, अपने सगे भाई को ज़कात दी जा सकती, सगी बहन को ज़कात दी जाया करती, सगे चचा को ज़कात दी जा सकती। और ऐसे लोगों को देने के लिए इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल सवाब बताया। कितना बताया? अपने करीबी लोगों को देने में डबल सवाब है। अगर एक बहन अपनी कमज़ोर बहन को ज़कात दे
रही है, अगर वो मजबूर है और इस लायक है नादार हो गई तो ज़कात अदा हो जाएगी, सवाब डबल मिलेगा। और कब दे ज़कात? क्या रमज़ान में दे? नहीं, माल पे साल गुजरना शर्त है। और अगर कोई आदमी टाइम से पहले ज़कात दे दे, रमज़ान के पहले हफ्ता में ज़कात दिया करता, अभी अगर उसको कोई गरीब नजर, रिश्तेदारी में से, पड़ोस में से, दूसरे गांव का कोई आदमी तंग हाल नजर आया, गरीब नजर आया, तो टाइम से पहले ही ज़कात देना चाहे तो ज़कात दे सकता है। और ज़कात उस वक्त दी जाए जब ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसका सवाब अपने आप बढ़ा हुआ होगा। यूँ तो ज़कात अदा करना फ़र्ज है ही है, लेकिन अगर वक्त से पहले ज़रूरत पर दे दी जाए उसका सवाब ही कुछ और होगा। तो आदमी रमजान का इंतजार करता है, कोई बीमार का सुनो बीमारी ठीक और रमजान आएगा तो हम तुमको देंगे, क्या ऐसा है? लेकिन ज़कात देने के लिए ना बताए, अपने सगे भाई के पास जाए, 2-4-5 हज़ार रुपए जेब में घर से रख ले जाए। और अगर पहले से रखा है कोई बात नहीं, जब भाई मिल गया वो 5,000 रुपए निकाल कर भाई को दे दिया, अंदर से नियत कर लिया मैं ज़कात ही के पैसे दे रहा हूँ, ज़बान से ना बताए और ना कहे, और अंदर से नियत कर ले, सोच ले मैं ज़कात ही दे रहा हूँ, ज़कात अदा हो जाएगी। और देते वक्त भाई से, बहन से, चचा जिसको भी दे उससे बता दे कि ये मेरे पैसे वापस न करना, अपनी जरूरत में लगा लो, बस ज़कात अदा हो जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। जब आपने नियत कर ली ज़कात अपने आप अदा हो गई, सवाब अपने आपस में बढ़ा हुआ होगा। तो ये हाल है दोस्तों मैदान क़यामत में, जब जन्नती जन्नत चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे। अब जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा, ए मेरे बंदो मुझसे कुछ मांग लो। अरे बोलो भाई, भैया इधर है, सुनो अपनी बात बाद में कल वल कर लेना, आ जाए नहीं। जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो, हुक्म फरमाएगा। अब जन्नती परेशान हो गए, मांगे तो क्या मांगे, दुनिया की तरह थोड़ा ये मांगो वो मांगो, ऐसी गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, फलाना ठिकाना मांग लो। वहां तो बात आएगी मांगो, जन्नती परेशान हो गए, हम मांगे तो क्या मांगे, सब कुछ तो है। और अल्लाह ने पहले से इरशाद फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। जो जी में आए, जो ख्वाहिश हो, वो सारा का सारा जन्नत में मौजूद मिलेगा। बिल्कुल एक नंबर की बात है। अब जन्नती से कहा जाएगा, ए जन्नतियों मुझसे कुछ मांग लो। अब जन्नती परेशानों कहेंगे, भैया क्या मांगे, किससे आपस में बात करेंगे? तो कहेंगे सुनो ऐसे तो नहीं मालूम हो पाएगा, किसी आलिम को तलाश करो, आलिम से पूछो। दुनिया में रहबर था, और आलिम रहबरी तो निकाह में जब पढ़ने की जरूरत पड़ी तब भी आलिम दिखाई पड़ा, और निकाह की जरूरत आई तब भी दिखाई पड़ा, और 5 वक्ता नमाजों के लिए तब भी दिखाई पड़ा, मर गए तब भी दिखाई पड़ा। अरे बोलो है कि नहीं? मरते दम तक जरूरत है, पैदा होने से मरते दम तक बगैर पढ़े लिखे लोगों। अरे बोलो भैया है कि नहीं? मैं नहीं बताता हूँ कोई डिग्री लेके बैठ जाए इंजीनियर अधिकारी, जब मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, उसको तो पता ही नहीं कि जनाजे की दुआ सही क्या, वो तो बात छोड़िए आप, उसकी तो कोई बात ही नहीं। जब जरूरत पड़ा करती, पैदाइश से लेकर के मौत तक जरूरत आलिम की, हाफिज की, कारी की पड़ा करती, पढ़ने वाले आदमी की जरूरत पड़ा करती। अरे बोलो होती नहीं होती? आप कोई माने ना माने वो तो अलग बात है, जरूरत पड़ा करती है। मैदान क़यामत में कहा जाएगा, जन्नती जन्नत चले गए, जहन्नमी जहन्नम चले गए। अब कहा जाएगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। तो जन्नती कहेंगे क्या मांगे, सब तो यहाँ मौजूद है। जन्नती सोने के कंगन पहनेगा, जन्नती जन्नत में सोने और चांदी के कंगन पहनेगा। दुनिया में मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है, जायज़ ही नहीं है कोई मर्द सोने का इस्तेमाल करे। सिर्फ चांदी के अंगूठी का मसला है, इसके सिवा जो गले में जंजीर पहन लेते हैं, इसको कहा गया मर्द रा तशब्बुह बजना व जन रा तशब्बुह बमर्दा हरामस। ये मुशाबिहत है, ये हराम है, जायज़ नहीं। बहुत लोग गले में जंजीरें डाले घूमते हैं। किसी से पूछो गले में जंजीर आपने डाल लगे सोने की, तो वो जवाब देते हैं कि साहब मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, बहुत इस मोहल्ले का बड़ा मालदार आदमी, बड़ा मेरा नाम है, पूरा बनबिलार है, मालदार वालदार पूरा बनबिलार है। काहे के लिए? जब कोई मालदारी की बात करे, एक मर्तबा हार्ट की बीमारी पैदा हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, दोबारा फिर बीमारी हो जाए, फिर ले जाए, तीनों बीमारी में अंजीर जंजीर माल ताल सब किनारे लगा, पता चला कब्र की तैयारी। अरे बोलो है कि नहीं? मालदार वालदार कोई नहीं, गनी तो सिर्फ अल्लाह है। और मैं नहीं बोलता, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। सारी दुनिया फकीर है, गनी सिर्फ तने तन्हा अल्लाह है।
کہا جائے گا اے میرے بندوں کچھ مانگ لو. جنتی کہیں گے ہم کیا چیز مانگے؟ سونے کے کنگن بھی موجود ہیں, جنتی کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں, سونے چاندی کے برتن بھی موجود. سونے چاندی کے برتن کا استعمال دنیا میں جائز نہیں ہے, اور وہاں جنت میں اس کا بھی استعمال ہوگا. آپ کہیں گے مانگے تو کیا مانگے, سب تو پہلے ہی سے موجود ہے. جنتی خود پریشان ہو جائیں گے, اور بار بار اللہ کی طرف سے حکم کیا جائے گا اے میرے بندوں مانگ لو. تب یہ نکلیں گے, تلاش کریں گے, کوئی عالم ربانی مل جائے تو کہیں گے اے عالمو دنیا میں ہماری رہبری کرتے تھے, حضرت پانی مل جائے گا ذرا ہماری طرف, پانی ملے گا انشاءاللہ. اب آپ ذرا صحیح ادھر ہے, دائیں بائیں کوئی چہرہ پھیلے ہم بھولتے ہیں یہ ہم کو ہے بیماری, تو ہم سوچ رہے تھے نہ کہنا پڑے, کہنا بہت برا ہے نا, کسی کے عیب کو چھپانا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سوکھا پڑا ہوا تھا, بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی, پریشان ہو گئے, بچوں کے لیا, بوڑھوں جوانوں سب کو لے لیا, میدان میں چلے گئے وہ والی دعا مانگنے کے لیے. کون سی دعا بھیا؟ برکت, وہ بارش والی دعا ہوتی نا, استغاثہ, بارش کی دعا کے لیے جنگ میدان میں تشریف لے گئے. بھیا مطلب برکت لب لب تو ہے جب میرے کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی, سنو موسیٰ, کہا اے موسیٰ سنو, بارش اس وقت تک نہیں کی جائے گی, دعا تمہاری نہیں قبول کی جائے گی جب تک تمہارے اندر ایک آدمی موجود ہے, اور وہ آدمی شرابی بھی ہے اور دوسرے گناہوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے, بڑا بیکار آدمی ہے, اور ذکر نہیں کروں گا. کہا وہ شراب بھی پیتا ہے, گناہوں میں ملوث ہے, تمام طرح کی اس کے اندر گناہ موجود ہیں. جب تک وہ رہے گا کوئی دعا آپ کی نہیں مانی جائے گی, بارش وارش نہیں ہوگی. وہ آدمی مجمع کے اندر بیٹھا رہا, باہر تو نہیں نکلا. اس نے کہا اگر نکل جاتا ہوں میری بے عزتی ہو جائے گی. وہ اگر ہونٹ ہلاتا تب بھی لوگ سمجھ جاتے توبہ کر رہا, آنکھوں سے آنسو بہاتا تب بھی پتہ چل جاتا یہی ہوگا جو رو رہا, یہی ہوگا گنہگار. اس نے ساری چیزیں چھپا لی, نہ رویا نہ ہونٹ ہلائے, اندر ہی اندر اللہ سے توبہ کر لی, اللہ سے لو لگا لی, اللہ سے دوستی پکی کر لی. اور اس کے بعد بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ متعجب ہوئے, کہا پروردگار اس میدان سے مجمع سے کوئی آدمی نکلا بھی نہیں, آپ نے بارش نازل فرمائی. تو کہا سنو, اس بندے نے مجھ سے تعلق جوڑ لیا, مجھ سے توبہ کر لی. اس بندے نے نہ اس نے ہونٹ ہلائے نہ آنکھوں میں آنسو بہائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے, اندر ہی اندر اللہ سے لو لگا لی, توبہ کر لیا, دوست ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار جب سب کچھ پاک ہو گیا تو اب بتا دیجئے آدمی کون سا. کہا سنو موسیٰ بہت بتاؤ نا, جب اس دور کے جب وہ گناہوں میں ملوث تھا اس زمانے کی بات تو تم کو میں نے نہیں بتائی, جب اس نے مجھ سے پکا سودا کر لیا ہے اور میرا دوست ہوگا, اب کیسے بتاؤں گا تم کو وہ کون آدمی ہے. اللہ عیبوں کو, ارے بولو بھائی, اور دنیا والے ذرا سو پتہ چل جائے فلانے گھر کی بات ہے اٹھا کے ڈنکا پیٹ دیں گے, پورا ڈھنڈورے پیٹ دیں گے. گناہ ہے, منع کیا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ پردے کے ساتھ بلا کر رحمت کا پردہ پڑھاؤگا, اللہ حساب لے گا, اور حساب و کتاب کے بعد فرمائے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل فرماتا ہوں. اور یہ بھی پوچھے گا اے میرے بندے تجھے پتا ہے کہ میں نے تیرا حساب پردے کے ساتھ کیوں لیا؟ بندہ بولے گا, بندی بولے گی مجھے پتا نہیں ہے. ارشاد باری ہوگا دنیا میں تو نے میرے بندوں کے اور عورتوں سے کہا جائے گا, لوگوں سے کہا جائے گا تم نے میرے بندوں اور بندیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا, آج تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر حساب آسانی کے ساتھ لے کر تم کو جنت کا فیصلہ سنائے دیتا ہوں, جنت کا حقدار کرتا ہوں. تو طے کرو ایسی باتوں سے. کہا جائے گا اے میرے بندوں کچھ مانگ لو. تو عرض کر رہا تھا بہت لوگ ہیں سونے چاندی کی زنجیریں گاٹھے رہتے, جنت میں سونے چاندی کی ساری چیزیں استعمال کی جائیں گی. جنتی سے کہا جائے گا تم مانگ لو, جنتی بولیں گے مانگے تو کیا مانگے, سب کچھ تو ہے. جائیں گے عالموں کے پاس, اے عالموں دنیا میں رہبری کرتے تھے, آج بھی ذرا ہمیں ایک بات بتا دو. کہیں گے کیا؟ کہا اللہ بار بار کہہ رہا ہے مانگو تو ہم کیا مانگے, سب تو ہے. جو کچھ آقا نے فرمایا کہ دل پر وہم و گمان نہیں گزرا, آنکھوں نے دیکھا نہیں, کان نے سنا نہیں, اتنا سب کچھ ہے تو ہم مانگے تو کیا مانگو, سمجھ سے بات ہی باہر ہو گئی. علماء جواب دیں گے اللہ سے یہ کہو پروردگار ساری زندگی تو تیری عبادت میں گزار دی ہے, تیرا دیدار نہیں ہوا, دیدار ہی باقی ہے سب. پروردگار اپنا دیدار عطا فرما دے.
بس اللہ میدان میں جمع فرما کر اللہ کی کرسی آئے گی، جنتی جمع ہو جائیں گے، اللہ کی تجلیات کے 70,000 پردے پڑے ہوں گے، اس کے بعد ایک ایک کر کے پردہ اٹھتا چلا جائے گا، اللہ خود ہی قرآن سنائے گا۔ کون سنائے گا؟ اللہ اپنا دیدار کراتا جائے گا، قرآن سناتا جائے گا۔ جب اللہ اپنا کلام سنائے گا تو حال کیا ہوگا ایمان والو؟ اللہ نے دنیا والوں کو جو آوازیں دی ہیں، اللہ کے خزانے سے سوئی کے ناکے میں جتنا پانی لگے اتنی بھی کمی نہیں آئی ہے۔ ساری آوازوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، خالق تو اللہ ہے، اس کی آواز کا کیا پوچھنا۔ اب اللہ خود ہی اپنا کلام سنائے گا، جنتی مست ہو جائیں گے، اور وہ تجلیات کے پردے دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے۔ ایک پردہ اللہ کی بڑائی کا، کبریائی کا باقی رہ جائے گا، سارے پردے اٹھ جائیں گے اور لوگ اللہ کا دیدار کرتے کرتے مست ہو جائیں گے۔ جنت کی حوریں بے چین ہوں گی، پروردگار ہمارے شوہر درمیان سے چلے گئے تھے، اب تک واپس نہیں آیا، ان کا کیا ہوا؟ ان حوروں کی رونے کی بنیاد پر ارشاد باری ہوگا، اے جنت کا داروغہ رضوان تجلیات کے پردوں کو گرا دے۔ کیا کر؟ تجلیات کے پردوں کو گرا دے۔ ایک پردہ جو باقی رہے گا اس کی نسبت سے 1 منٹ کی بات ہے، اس کے تعلق سے الکبریاء ردائی، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ بہت لوگ بڑائی کا کپڑا پہنتے ہیں تاکہ لگے بہت امیر آدمی بڑا فناس کپڑا پہنے گھوم رہا ہے۔ نہیں، کپڑا پہنو اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت تقویٰ کے مطابق، تو کہا سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کیجئے، بیان کیجئے، اس لیے میں پہنتا ہوں، ان پر کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اور ہمارے آپ جیسے اگر پہن لے کہیں 10,000 والا کپڑا تو ایٹھے ایٹھے گھومیں گے پوری گلی میں تاکہ دیکھیں بہت امیر آدمی ہے یار۔ تو یہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اور ایسا کرنا، ارے بولو گناہ ہے کہ نہیں؟ تو بیٹھو آرام سے، ہے گناہ ہے۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، نہ کپڑوں پر نہ پیسوں پر بڑائی جتانا یہ مصیبت کی بات ہے۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اور جو آدمی ٹخنوں کو ڈھک لے وہ متکبر ہے۔ ایسے آدمی کی طرف اللہ میدان قیامت میں نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو ٹخنوں کو بند رکھتا ہو، ڈھکے رکھتا ہو، اس کا اب کبھی گر گیا اب نیچے کپڑا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا جو عادی ہو جائے تو ایسے آدمی کی طرف قیامت کے میدان میں اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پردے اٹھ جائیں گے، ایک پردہ اللہ کی بڑائی کا باقی رہے گا۔ اب جنتی چیخیں گے، چلائیں گے، پروردگار بہت تھوڑی دیر کا دیدار ہوا، تشنگی باقی رہی، پیاس باقی رہ گئی۔ آواز آئے گی میرے بندو ذرا بتا دو کتنی مدت کا دیدار کیا؟ جنتی جواب دیں گے پروردگار 1.5 دن یا آدھے دن کا ہی دیدار ہوا ہوگا۔ آواز آئے گی پگلا کہیں کا، پہلے بتایا تھا نا تم لوگ خالی ملی، سیدھا بیٹھو، پیر میں درد تو گھر بھاگ جاؤ، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئے گی اے میرے بندو ذرا بتاؤ کتنی مدت کا دیدار کیا؟ تو جنتی اندازہ، چونکہ رات اور دن کا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، ہفتہ اور مہینے کا، جنتی جواب دیں گے مجھے تو ایسا لگ رہا 1.5 دن یا آدھے دن کا دیدار کیا ہوگا۔ آواز آئے گی نہیں اے میرے بندو تم کو بڑی مدت گزر گئی دیدار کرتے کرتے۔ کتنی مدت گزر گئی؟ 8 لاکھ سال ہو گئے تم اللہ کا دیدار ہی کرتے رہے۔ کتنی مدت؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، دیدار کرتے ہی رہ جائیں گے۔ 8 لاکھ سال تک گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوگا 1.5 دن یا آدھے دن کا ہی دیدار ہوا ہوگا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہے جہاں میں کتنے ہنسی تو ہے جہاں میں کتنے ہنسی تو ہے، مگر آج ہے تو وہ کل نہیں ہے۔ جہاں میں کتنے ہنسی تو ہے
مگر آج ہے تو وہ کل نہیں پروردگار، تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی، تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی نہ افول ہے نہ زوال ہے، تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی۔ اور خفا نہ ہو جائے کوئی تو ایک بات بیچ میں یاد ہے، کہو تو کہہ دے ورنہ یہیں پہ چھوڑ دے، کہیں بھی نہ کریں، تھوڑی سی کڑوی ہے، بعد میں جانو آپ۔ چہرہ اچھا لگے، لوگ سمجھے کہ بالکل 30 سال کا جوان، کوئی خفا نہ ہوگا بھیا، اس لیے ہفتے میں 3 بار داؤں لگایا کرتے، سیدھے منگایا استرا، سیدھے پہنچے نائی کے پاس، تو اب تو وہ کچھ اورے رکھتا ہے، مشین وسین بالکل پورا صفایا کر دے، کاہے کے لیے؟ تاکہ لگے بالکل 30 سال کا، اوہ پورا پکا پڑا ہے۔ بھیا خفا نہ ہوئیے گا، 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 کی ہو گئی، 60 کی ہو گئی، افسوس تو اس بات پر ہے جب ایسا چہرہ قبر میں جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہاں کے بن بلار ہو؟ ایسے ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے حبیب کی شباہت لے کے جائے گا قبر میں جائے گا، فرمایا سفید بال والوں پر اللہ کو طرح پورا گھسیٹے لگا ہے، بال کہاں دکھے؟ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، شکل بنا لی صورت تو ہے غیروں سی، پہچان کہاں سے لاؤ گے؟ نہ ادھر پہچان نہ ادھر پہچان، بس خالی پیٹھے کپا ہوگی، سیدھی سیدھی بات۔ کہتے ہیں کیا ضروری ہے؟ فرض ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں بہت ضروری ہے، فرض ہے، تو اب کیا بتاؤ گے ان کو فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری شریف میں داڑھی بڑھاؤ مونچھیں، جلد ثانی ہے بخاری شریف کی، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ، اور اس کے بعد گھٹاتے گھٹاتے ادھر ہی گھٹاتے، ادھر والا ادھر ہی گھٹاتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب نام پوچھا، ہم فلانے مسلمان بہت پکے والا خاندانی مسلمان، ہم کو بہت لوگ جانتے ہیں، ہمیں کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانے، اللہ کا حبیب بتا دے ہمارا، تب تو بات بنی، دنیا جانے تو بات بنی کیا بھیا؟ ارے بولو بنی بات؟ نہیں بنی۔ اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیا کہا جائے، کوئی پہچان تو چھوڑی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا دنیا میں لوگ بہت زیادہ چہرے پر داؤں پیچ لگایا کرتے، بہت طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، اور نائی کے ہاں پڑے ہی رہتے، ہفتے میں 3-4 بار بھائی صاحب السلام علیکم، گائے وعلیکم السلام، آفس جانا ہے، ذرا سا رشتہ داری میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، تو ہم کیا کریں بھیا؟ ذرا گھسیٹا لگا دو، لگیں کہ بالکل 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 برس کی عمر ہو گئی، وہ کیا کہتے ہیں بھیا؟ کالی والی جو لگا کے وہ ڈائی، ہاں تو ہو سکتا وہی ہو، خزاب وزاب ڈائی، وہی کالا کروا کے۔ ایک صاحب ہمارے ہاں لکھنؤ میں، محلے میں نام نہیں لیں گے ورنہ ان تک آواز پہنچے گی، چونکہ یہ ہے تو وہ کالا کروا کے، ان کی عمر ہمارے برابر لگ بھگ 50-52 کے آس پاس ہوگی، 53 میں ہم خود ہی ہیں، تو ایسے لگ بھگ۔ تو کہا مولانا میری عمر کیا لگتی؟ تو میں نے کہا تمہاری تو ابھی 28 جانو آپ۔ تو کہنے لگا لیکن اجازت تو ہے؟ میں نے کہا کب ہے؟ تو کہا کہ جو مجاہد جہاد میں جائے۔ تو میں نے کہا تم اتنے چونگا ہو، مسجد تک آنے پر تو جہاد کب جاؤ گے بھائی؟ تو کہا جس کی بیوی نئی ہو۔ تو میں نے کہا وہ تو تمہارے ساتھ 30 سال سے ہے، وہ نئی والی کہاں سے آئی؟ ایسے لبلب لوگ ہوتے ہیں، خالی مولی مسئلہ بتاتے ہیں، اب کوئی اس کا سر پیر تو حکم سے ایسے بلا وجہ۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے سفید بال والوں پر اللہ کو ترس آتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، اس نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے کفن و دفن کے بعد میری داڑھی سفید کر دی جائے۔ کالی تھی، کم سفید تھے، کہا کسی طرح چونا یا کسی ذریعے میری داڑھی سفید کر دی جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اس کی داڑھی نہلانے دھلانے کے بعد کفن دینے کے بعد سفید کر دی گئی اور وہ مردہ قبر میں اتار دیا گیا۔ کوئی بات کرا ذرا بتا دو، 100 روپیہ لے لیں، باتیں نہ کریں۔ ہاں اسے لے لیں اگر فقیر ہیں پورے،
تو بات نہ کریں، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی منع جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو دوسری بات کرو گے تو یہ ہے تو توہین۔ اب کوئی مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو اپنا کام کرے۔ تو عرض کر رہا تھا لگا لیا کرتے، کب لگایا کرتے؟ اتنی عمر ہو جاتی تب بھی لگا لیا کرتے۔ تو میں کہہ رہا تھا قبر میں وہ بندہ اتار دیا گیا، فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا من ربک، زور سے بولا، ہر ایک سے سوال ایسے ہوگا۔ فرشتہ زور سے بولا من ربک، فرشتے کی آواز بڑی غرضدار ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا معاملہ تو الٹا دکھائی پڑا۔ کہا الٹا؟ ذرا چچا میں کو جگہ لو تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا الٹا کیسے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ تو مردہ بولا مجھے خبر پہنچی ہے، بات پہنچی ہے سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید بال والوں پر اللہ کو ترس آتا ہے، نرمی کی جائے۔ تم تو آئے وکڑ کے کہتے ہو مر ربو کا، معاملہ الٹا ہے۔ تو ادھر سے آواز، کہا تمہارے سفید ہے کہ سفید کیے ہوئے ہیں؟ کہا ہم یہ نہیں جانتے ہیں۔ آقا کا فرمان سنا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جس جیسا بنائے اسی کے ساتھ میدان قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ میرے بال تو کالے تھے، میں نے سفید کیے، چاہے جسے مشابہت اختیار کی ہے۔ غیب سے آواز آئی فرشتوں نرمی کرو، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فرشتوں نرمی کرو، میرے بندے نے سچ کہا، میرا بندہ اس کو آرام سے سونے دو۔ پہنچ گئے خضاب، پہنچ لے کے 40 سال کی عمر ہو گئی، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کچی عمر ہے 30 کے آس پاس تو جائز ہے، عمر کچی ہے، کسی طرح کالے کیے چاہے خضاب ہی لگا لو جائز ہے۔ لیکن عمر 40 کے بعد پکتی ہے، 40 کے بعد بڑھاپے کی شروعات ہے۔ بہترے نبیوں کی نبوت 40 کے بعد ملی ہے، بات پکی ہے۔ اس کے بعد بالوں کا کالا کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو موقع، نہ تو نئی بیوی نہ کوئی جہاد، بس ایسا جب مسجد تک جانے پاتے جہاد چلے جائیں گے۔ یہ تو لوگ ایسا کرتے۔ طے کرو ایمان والو، جب ہم اللہ کی عدالت میں جائیں تو اللہ کے محبوب جیسا چہرہ، مطلب یہ ہے کہ چہرے پر داڑھی ہو، وضع قطع درست ہو، تاکہ اللہ کی عدالت میں جائے۔ اور آقا فرما دی امتی اپنا ہے، یہ اگر آپ نے کہہ دیا اپنا ہے تو بات بن جائے گی، اور جس کو پہچاننے سے میرے آقا نے انکار کیا، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ تباہ ہو جائے گا۔ ایک شعر میں اس میں کہا کرتا ہوں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا۔ بغیر پہچانے کوئی کہے گا ہمارا اپنا آدمی؟ نہیں کہے گا۔ تو عرض کر رہا تھا جنتی جنت میں پہنچ گئے، کہا پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے۔ دیدار کی بات ہو گئی تھی، دیدار ہوتا رہے گا کتنے دن کا؟ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، دیدار ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ کا حسن ایسا، میں نے شعر پڑھا کہ ہے جہاں میں کتنے حسین تو ہے، مگر آج ہے تو وہ کل نہیں۔ پروردگار تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی نہ افول ہے نہ زوال ہے، تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی۔ اور ایک بڑا قیمتی شعر یاد آیا کہ میری زندگی تیری بندگی، پروردگار میری زندگی تیری بندگی، تیری بندگی میری زندگی، میری زندگی تیری بندگی، تیری بندگی میری زندگی۔ وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، میری جان و تن پہ وبال ہے، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی۔ اور ایک شعر ہے، کہاں گئے مولانا؟ پانی وانی نہیں پیتے ہیں۔ مولانا عارف صاحب شعر سن لیجیے آپ۔
کہ نہ کلیم ہوں نہ میں تور ہوں، تیرے مومنوں میں ضرور ہوں، نہ کلیم ہوں نہ میں تور ہوں، نہ کلیم ہوں نہ میں تور ہوں، تیرے مومنوں میں ضرور ہوں، تو جو چاہے کر دے ادھر نظر، پروردگار تو جو چاہے کر دے ادھر نظر، یہی بے نوا کا سوال ہے، تو جو چاہے کر دے ادھر نظر۔ تو بولو بھائی، ضرورت تو وہاں بھی پڑے گی عالموں کی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہا جائے گا میرے بندو اور مانگو اور مانگو اور مانگو، یہ جواب علماء ہی دیں گے کہ اللہ سے کہو پروردگار اپنا دیدار عطا فرما دے۔ تو علم بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا کی دولت علم دین کا مقابلہ، ارے بولو بھائی، جو لوگ اپنے سینوں میں قرآن مقدس کو محفوظ کیے ہوئے بعض وقت تو تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور لوگ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، یہ اپنا احساس کمتری کا کیا ہوتا ہے، حافظ ہے خالی امام تگاں فلانا تو بہت بڑھیا، نہیں نہیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے۔ اللہ نے جو قرآن کی دولت دی ہے، جو سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس مقام کو تو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ مجھے آیت یاد آئی، اللہ نے کلام مقدس کی جب بات آئی، امانت کی، اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اے آسمانوں، اگر میں اپنی امانت کو تمہارے اوپر اتاروں تم برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ امانت سے مراد قرآن مقدس سے اللہ کی امانت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آسمانوں نے ڈر کے مارے انکار کر دیا، پروردگار تیرا کلام ہمارے اوپر نازل ہو، ایسے بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ڈر کے مارے، ہیبت کے مارے انکار کیا ہے۔ تو اللہ نے زمین سے پوچھا اے زمین ذرا تو بتا دے، اگر تیرے اوپر اپنی امانت کو اتاروں تو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ زمین کے اوپر سارے بوجھے ہیں، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ٹرین کا ہے، جہاز کا ہے، مکان کا ہے، پہاڑوں کا ہے، فلانا ڈھکانا، سب زمینیں جھیلے پڑی ہے بیچارے، اور جتنے مردہ سب اسی میں، باہر وارنے سارا بوجھ زمین اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے زمین ذرا تو بتا دے، اگر تیرے اوپر اپنی امانت کو اتاروں تو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ تو زمین نے بھی ڈر کے مارے انکار کیا کہ پروردگار تیرے کلام کو برداشت کرنے کی میرے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے اس پہاڑوں سے پوچھا اے پہاڑوں ذرا تم بتا دو، تمہارے اوپر اپنی امانت اتارو تم برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ تو پہاڑوں نے بھی اس بوجھ کے اٹھانے سے ڈر کے مارے انکار کر دیا۔ اسی کو اللہ نے اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ایسی بڑی امانت کو انسان نے اٹھایا، وہ سینہ کیسا ہوگا جس سینے کے اندر کلام مقدس محفوظ ہے، بڑا قیمتی سینہ ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، اللہ ہمیں احساس کمتری سے بچائے اور فخر محسوس کریں کہ اللہ کا کلام سینے میں محفوظ ہے۔ اس سے بڑی دولت کائنات میں نہیں ہوا کرتی۔ مالے طرف جھانکتا ہے آدمی، نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ ہمیں صحیح طرح عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک حافظ قرآن برابر آیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا حافظ قرآن دربار میں کئی روز تک نہیں آئے، پوچھنے پر پتا چلا کہ حافظ صاحب بیمار پڑ گئے۔ وزیر کو بھیج کر بادشاہ وقت نے حافظ قرآن کو بلوایا اور بلوا کے اپنے پاس بٹھایا، کہا خیریت بتا دو کیا ہوا؟ کہا میں بیمار پڑا۔ کیسے پڑے؟ کہا صدمے سے بیمار پڑا۔ پہلے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تب تو جھوٹے گزارا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولے، کہا صدمے سے بیمار پڑا۔ کیسا صدمہ، کیسا افسوس؟ کہا آپ نے ایک دن میں آیا دربار میں تو آپ نے میرا نام نہیں لیا، اشارے سے بلا لیا، تو مجھے ایسا لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے آپ نے میرا نام نہیں لیا، اشارے سے بلایا۔ مجھے اشارے سے بلایا، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ حافظ قرآن کی جب یہ بات سنی، اس
کون؟ بادشاہ وقت نے، کسی سیٹھ نے نہیں، کسی انجینئر نے نہیں، اور 4-5 سال کی وہ جو عزت ملے ایسا والا نہیں، میں بادشاہ کی بات کرتا ہوں جو خاندانی چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، ایک دن جب آپ میرے دربار میں آئے میرا وضو نہیں تھا تو میں نے آپ کو اشارے سے بلایا، حافظ قرآن کا نام بغیر وضو کے لینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے اشارے سے بلایا تھا۔ یہ تھا بادشاہوں کے تقووں کا عالم جو حفاظ اکرام کی قدر کرتے تھے۔ آج لوگ تنگ نظری کا شکار ہو گئے، اللہ کا کلام سینے میں ہے، بڑی دولت لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر پاؤ گے۔ تو نعمتیں بے شمار ہیں، اسی میں سے قرآن مقدس بڑی نعمت ہے، علم دین بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ کون کون سی نعمت کا ذکر کرو گے؟ مال بھی ایک طرح کی نعمت ہے، لیکن یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، قرآن کی نعمت بہت بڑی دولت ہے۔ خداوند قدوس ہمیں صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی میں نے گزار کی ہیں، وقت اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دے گا۔ 10:36 میری گھڑی میں ہو چکے ہیں اور 10:30 ہی تک بات ہونی تھی، تھوڑا سا لیٹ سے بیٹھا اس لیے چند باتیں اور بڑھیں اور کچھ منٹ اور آگے بڑھ گئے۔ ایک نعت میں اکثر اخیر میں پڑھتا ہوں سلام کے تعلق سے، 2 شعر پڑھوں گا، درود پاک پڑھ لیں، سماعت فرما لیں، دعا ہو جائے۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ اور وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی۔ کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے۔ تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، کہ بجز خدا کسے کیا پتا۔ ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی عرش پہ ہم کلام ہے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی عرش پہ ہم کلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ پروردگار ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیو. کریم مولا ہم میں جو گنہگار ہیں قصوروار ہیں مجرم ہیں کریم مولا سب کو معاف فرما دیجو. کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیو. کریم مولا جو قرض دار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجو. کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو. کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو. کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیو. کریم مولا بس تو ہی محافظ ہو جا بات بن جائے گی. کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو. بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہوئی عطا فرما دیجو. کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.